جس کے لیے مختلف لوگ بشمول احمد حمیش صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کی ایجاد ہے نثری نظم. تو جو پابند نظم ہے اس میں نظم پوری ایک ہی نظم شروع سے آخر تک ہو سکتی ہے، اس کا ردیف قافیہ الگ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک ہی وزن اور ایک ہی میٹر یا بحر میں ہوتی ہے، اور اس کو حیت کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے کہیں 4 مصروں کا بند بناتے ہیں، کہیں 5 کا. تو یہیں سے یہ جو الفاظ ہیں مسدس اور مخمس، مسدس حالی بہت مشہور ہے نظموں میں، یا حفیظ جالندھری کی شاہنامہ اسلام. تو مختلف حیات میں لکھی جاتی ہے نظم، اور نظم کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں ردیف اور قافیہ نہیں ہوتا، لیکن ہوتی وہ ایک ہی بحر میں شروع سے آخر تک. اور اگر وقت ملا تو میں ایک بہت مختلف نظم یہاں پیش کروں گا. نظم کی اس قسم کو نظم معرہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی ردیف اور قافیہ نہیں ہوتا، لیکن ایک بحر میں ہوتی ہے، اور پوری جو نظم ہے وہ اس کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے جو اپنی پیک پر پہنچتی ہے. اردو زبان نے دیکھیے بے شمار شعراء جو ہے وہ پیدا کیے جو نظم کے شعراء تھے. تو اردو زبان کی ابتدا سے آج تک نذیر اکبر آبادی نظم کے سب سے بڑے شاعر ہیں. علامہ اقبال بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں، اور بے شمار ان کی نظمیں جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں، زبان زد عام ہیں. اسی طرح اختر الایمان صاحب نظم کے شاعر ہیں. امجد اسلام امجد صاحب آج کے دور سے، اسرار الحق مجاز. اختر الایمان اختر شیرانی. نون میم راشد صاحب کلی طور پر نظم کے شاعر تھے، اور میرا جی کے ذکر کے بغیر اردو کی نظم مکمل نہیں ہوتی. بستی بستی پھرا مسافر گھر کا رستہ بھول گیا. تو یہ کچھ باتیں تھیں نظم کے بارے میں. اور اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو. مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو. اب تخیل دیکھیے، منظر کشی دیکھیے. آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو. لذت سرور کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کے اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو. پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئی نہ دیکھتا ہو. یہ اقبال کی ایک طویل نظم کا ایک اقتباس جو ہے وہ میں نے پیش کیا. تو اب ہم اپنے دیگر دوستوں کی طرف آتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے طور پر ہمارے لیے کچھ نظمیں یا غزلیں جو بھی ان کی تیاری ہے وہ پیش کریں. جی فرمائیں. سوال کی اجازت ہے؟ جی جی بالکل. اقبال کا چونکہ ذکر ہے، تو اقبال کی جو مشہور زمانہ بچے کی دعا ہے، وہ کیا ہے اصل میں؟ مطلب وہ نظم ہے یا لب پہ آتی ہے دعا بن؟ جی بالکل نظم ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور یہ ماخوذ ہے، ماخوذ ایمرسن. میرا خیال ہے یہ ایمرسن کی نظم ہے جس سے متاثر ہو کے اقبال نے یہ نظم لکھی. لیکن اس جیسی نظم اردو زبان میں اس وقت سے آج تک کہیں نہیں ہے، اور اس سے مکمل نظم اور اس سے بڑی دعا اور مکمل دعا نہیں ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. عزت بھی ہے، ماخوذ از ایمرسن یہ ہے. لیکن اس کو میرا خیال ہے مزید دیکھیں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے. اقبال کے وہاں
بھرتری ہری اور دیگر انگریزی شعراء سے یا فلاسفرز سے متاثر شدہ کافی کلام ہے جس کو اقبال نے کوٹ کیا ہے. جیسے بہت مشہور شعر ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو یہ بھرتری ہری کا سنسکرت میں جو شعر ہے یہ اس کی جسٹ سے اقبال نے یہ شعر بنایا. تو میرا خیال ہے کہ شروع کرتا ہوں جاوید بھائی سے، گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک نظم پیش کریں. آپ سب کی تالیوں میں جاوید بھائی. دیکھیے شعر اچھا لگے، نظم اچھی لگے تو داد دیجیے. کل محفل میں جو ہم کو ملی وہ داد نہیں مزدوری تھی. اور جان صاحب کہتے ہیں کہ بول کر داد کے فقط دو بول. ظالم آدمی تھا، بول کر داد کے فقط دو بول، خون تھکوا لو شعبدہ گر سے. گزر آیا میں چل کے خود پر سے، یہ بلا تو ٹلی میرے سر سے. بہرحال لیجیے جاوید بھائی، میں بھی جاؤں گا یہاں، یہ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ نظم کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، لیکن میں اس نظم کو جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ ایک نظم ہے جی. ایک نظم جو ہے وہ اس کا عنوان ہے جواز. اور اس سے یہ عنوان کیوں دیا گیا ہے وہ جب آپ آخری بند پہ پہنچیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جواز کیا تھا، کہ عنوان جواز رکھا گیا. تو میرے ساتھ ساتھ رہیے. یاد ایک دریچہ ہے، یاد ایک دریچہ ہے، ذہن کی عمارت میں یاد ایک دریچہ ہے، اور اس دریچے کے گرد دور تک پھیلا وقت کا سمندر ہے. وقت کے سمندر میں دن مہینے لہریں ہیں، تند و تیز لہروں پر تیرتے ہوئے لمحے خوشگلو پرندے ہیں. ذہن کی عمارت میں یاد ایک دریچہ ہے، اور اس دریچے کے گرد دور تک پھیلا وقت کا سمندر ہے. وقت کے سمندر میں دن مہینے لہریں ہیں، تند و تیز لہروں پر تیرتے ہوئے لمحے خوشگلو پرندے ہیں. یاد ایک دریچہ ہے. جب کبھی اکیلے میں دل اداس ہوتا ہے، ہم اس دریچے کے پار جھانک لیتے ہیں. وقت کے سمندر میں خوشگوار لمحوں کی رنگا رنگ تصویریں جاندار لگتی ہیں، شاندار لگتی ہیں. جب کبھی اکیلے میں دل اداس ہوتا ہے، ہم اس دریچے سے پار جھانک لیتے ہیں. وقت کے سمندر میں خوشگوار لمحوں کی رنگا رنگ تصویریں جاندار لگتی ہیں، شاندار لگتی ہیں، اور زندہ رہنے کا ایک جواز بنتی ہیں. اور زندہ رہنے کا ایک جواز بنتی ہے. یاد ایک دریچہ ہے. اگر اجازت ہے تو میں دوسری نظم بھی پیش کر دوں یا سر دیکھیے پہلے ایک سرکل پورا کر لیں سر. ہاں ٹھیک ٹھیک. بہت شکریہ. اگر وقت نے موقع دیا تو انشاءاللہ اقبال کا ذکر چل رہا تھا تو اقبال پر ہم مزید غور کریں گے. تاج محل کو دیکھ کے شاعر وجدانی کی یہ مجھے یاد آئی اور لکھنے کی کوشش کی. تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہے صحیح، تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہے صحیح.
میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. وہ تاج محل کے سامنے اپنی محبوب سے باتیں کر رہے ہیں. بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی، سب جس راہ میں ہوں سطوت شاہی کے نشان، کیا کہنے. اس پہ الفت بھری روحوں کا سفر کیا مانی. میرے محبوب پسے پردہ تحسیر وفا، تو نے سطوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا. مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا. انگنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے. کون کہتا ہے. لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے. یہ عمارات و مقابر، یہ فصیلیں، یہ حصار، مطلق الحکم شہنشاہوں کے عظمت کے ستون، سینہ دہر کے ناصور ہیں کونا ناصور. جذب ہیں ان میں تیرے اور میرے احباب کا خون. میرے محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی، جن کے ثنائی نے بخشی ہے انہیں شکل جمیل. ان کے پیاروں کے مقابل رہے بے نام غمود، آج تک ان پہ جلی نہ چلائی نہ کسی نے قندیل. یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ تاج، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. بہت شکریہ انور صاحب. بہت خوبصورت نظم تاج محل آپ نے پیش کی، اور مجھے یاد تھا پچھلی ایک نشست سے کہ یہ آپ کو نظمیں بہت پسند ہیں، تو میری خواہش تھی کہ آپ تشریف لائیں. تو عزت افزائی کی آپ نے، آپ تشریف لائے اور بہت اچھی نظم سنائی. اب اس نظم کا بہت ذکر ہوا ہے اور اس پہ بہت تنقید بھی ہوئی اور بہت تعریف بھی ہے. اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص ہے اور اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور اس نے اپنا گھر اچھا بنایا ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ اسے چڑھائیں، آپ کو چڑھانے کے لیے بنایا ہے. تو یہ اردو نے اس وقت جو ایک رومانویت کی تحریک تھی، رومانٹسزم کی، یہ اس کے تحت اس وقت یہ سارے اسرار الحق مجاز اور ساحر لدھیانوی، اختر الایمان، اختر شیرانی، فیض صاحب، لیکن فیض صاحب نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا. دیکھیے کہ انہوں نے ان کی نظم پہ آپ کو کسی اور کا شک نہیں ہوگا، لیکن باقی جو شعراء ہیں ان میں سے کسی کی نظم کو آپ اٹھا لیں، جب تک آپ نام نہیں دیکھیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. تو اتنی ریپیٹیشن ہے آئیڈیاز کی. اچھا، تو بہرحال اب ہم جو ہے وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا نثر کی بات کرتے ہیں، اور مسرور بھائی کو ہم زحمت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے اور ہم آپ کے لیے ایک کرسی خالی کرتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ گفتگو فرمائیں. آج مائک اتفاق سے ایک ہی ہے تو تھوڑی سی زحمت ہوگی. السلام علیکم حاضرین کرام. چونکہ آج کی محفل کا موضوع نظم ہے تو سوچا لگے ہاتھوں اردو شاعری کی تمام اصناف کا جائزہ لیا جائے. تو مختصر سی تحقیق پر معلوم ہوا کہ کم و بیش 20 اصناف میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، جو درجہ ذیل یہ ہیں: نمبر 1 غزل، نمبر 2 نظم، نمبر 3 آزاد نظم جیسا افسار بھائی نے کہا تھا، اور چوتھے کا نام بھی لے دیا تھا نظم معرہ، 5 نثری نظم، 6واں نمبر ترانے کا ہے، 7واں نمبر گیت کا ہے، 8واں نمبر قطع کا ہے، 9 نمبر رباعی کا ہے، 10 نمبر مثنوی کا ہے، 11 قصیدے کا، 12 مرثیے کا، 13 نوحے کا، 14 سلام کا، 15واں حمد کا، 16واں نعت کا، 17واں مناجات کا، 18واں مدح خوانی کا. اللہ اسے محفوظ رکھے سب کو. جی اچھا، 19 نمبر ہے حج. میں نے صحیح پروناؤنس کیا ہے؟ جی جی. سوائے نظم کے آپ نے باقی سب کچھ صحیح پروناؤنس. وہ تو مرکزی موضوع ہے نا، اس میں لبرٹی ہے ہمیں.
اور 20 نمبر ہے حزن، غیر سنجیدہ غزل وغیرہ وغیرہ. ابھی طویل لسٹ اور بھی تھی، میں نے کوٹے کو مد نظر رکھتے ہوئے محدود کر دیا اسے. نظم کے لغوی معنی ہیں پرو دینا، ترتیب دینا، منظم کرنا یا لڑی میں پرونا. نظم کی شاعری میں خیالات تسلسل اور بیان ترتیب کے ساتھ ایک ہی موضوع کے تحت بیان کیے جاتے ہیں. تاہم نظم کا لفظ شاعری کے علاوہ مرکب اصطلاح میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا ہے. مثلا نظم و ضبط، نظم و نسق میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ نظم شاعری کی وہ صنف ہے جہاں باقاعدہ ترتیب اور کسی خاص موضوع پر اشعار کہے جاتے ہیں. مبالغہ جو غزل کی شاعری کا خاصہ سمجھا جاتا ہے، مثلا بقول شاعر ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اب خاک سے مراد غالباً وہی ہے کہ گورستان جا کے مٹی میں مٹی مل جائیں. جی جی. اور جب نظم کی بات ہو تو وہاں بھی مغالبے سے بھی کہیں مبالغے سے بھی کام لیا گیا ہے. مثلا بقول شاعر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. چلیں ماحول کو تھوڑا ہلکا کرتے ہیں. اگر نظم نہ ہوتی تو بر صغیر کے لاکھوں اسکولوں میں صبح کی مجلس میں غزل تو کم از کم پڑھی نہیں جا سکتی تھی. وہاں بھی نظم سے ہی کام لیا جاتا ہے، چاہے وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. یا علامہ مرحوم نے تقسیم سے قبل یہ نظم تحریر کی تھی اور یہ ہندوستان کے اسکولوں میں پڑھی جاتی تھی. غالباً پاکستان کے وہ علاقے بھی ہندوستان کے حصے تھے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا. نظم یہ الگ بات ہے، کئی بے گھر لوگوں نے اس نظم کے اس شعر کو بیجا استعمال کیا بھی ہے کہ رہنے کو گھر نہیں ہے سارے جہاں ہمارا. کس کا ہی خواجہ معین الدین تعلیم. اب میں کوٹے میں رہتے ہوئے یہ میرے خورشید انصاری صاحب جو میرے تایا مرحوم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے سن 60 کی دہائی میں ایک نظم لکھی تھی جب پاکستان میں نیا ٹیلی ویژن آیا تھا. اور یہ غالباً راول پنڈی ٹیلی ویژن سے، کیونکہ اس سے ساری پروگرام مختلف اسٹیشنوں پہ الگ الگ نشر ہوتے تھے، تو راول پنڈی اسٹیشن سے یہ نشر ہوئی تھی. سب اپنے یہاں ہیں نہیں کوئی غیر، چلو اب کریں ٹیلی ویژن کی سیر. یہ چھوٹا سا صندوق ہے ایک تلسم کہ ہے روح بجلی کی لکڑی کا جسم. جو شیشے کا پردہ ہے وہ یہ جلوہ گر، ہر ایک چیز آتی ہے اس پہ نظر. کبھی حمد بباری و تعالی و نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی آیتیں سنیے قرآن پاک کی، کبھی ناچ گانا، کبھی کھیل کود. کبھی ہے تلاوت تو کبھی ہے درود. کبھی اس میں مذہب پہ تقریر ہے، کبھی اس میں وینس کی تصویر ہے. یہ ایران، توران، ترکی، عرب، نظر اس کے پردے پہ آتے ہیں سب. کبھی ہے ڈرامہ، کبھی ہے فلم. یہ سائنس کا بھی بہت بڑا ہے علم. کبھی فوج کے نوجوانوں کی دھوم، کبھی بھاگتے دشمنوں کا ہجوم. کبھی آئیں قوال گاتے ہوئے، محبت کے نغمے سناتے ہوئے. کبھی دیکھ لیں اس میں کرکٹ کا میچ، کیا گیند کو کس طرح کسی نے کیا کیچ. کبھی ہاکی ہے تو کبھی فٹ بال ہے، کبھی اس میں ٹینس کا احوال ہے. اڑا کر ہواؤں میں تصویر کو، زباں بخش دی اس نے تقریر کو. یہ بجلی کی قوت کا سب بید ہے، یہ اس دور کا جامع جمشید ہے. اب تو بات جام سے بہت آگے جا چکی ہے. بہت شکریہ مسرور بھائی اس فقاہیے کا. تو یہ نثر میں اگر کوئی چیز ایسی جو لطافت رکھتی ہو وہ فقاہیہ کہلاتی ہے. اور خودی کو کر بلند اتنا تو ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ تو بجائے خود گھنٹے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کا یہ کے لیے ایک شعر ہے. اور اس میں قرآن کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوالہ ہے
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی سے وحی کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ قبلہ تبدیل کیا جائے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یہ وحی اتارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو تمہیں پسند ہو اے نبی. تو یہ انشاءاللہ دیکھیے بشرط حیات. اور مبالغے میں اگر یاد کیجئے قصیدے کا کیوں نہ دنیا کو ہو خوشی غالب، شاہ دیندار نے شفا پائی، جو انہوں نے قصیدہ بہادر جا ظفر کے لیے لکھا تھا. اور حضل کا آپ نے نام لیا تو یہ خواجہ معین الدین صاحب کا ہے رشک خلد اپنا صحرائے بکرہ منڈی بکرہ پیلی، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. تو بہرحال بہت خوبصورت ڈرامہ تھا خواجہ صاحب کا تعلیم بالغان. اس کو بعد میں اس کو دوبارہ سے بنایا گیا نئی کاسٹ کے ساتھ. تو ہم بہرحال اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں گزارش کرتا ہوں جناب اویس قدیر صاحب سے کہ اب وہ ایک نظم جو ہے وہ ہمیں سنائیں. جناب اویس قدیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ جو نظم میں نے چنی ہے آج کے لیے جی، حفیظ جلندری صاحب کی ایک طرح سے آپ پہچان بھی اس کو کہہ سکتے ہیں قومی ترانہ کے علاوہ. اور 40 کی دہائی میں اس کو ملکہ پکھراج نے پہلی دفعہ پڑھا تھا جی. اور ٹو دا بیسٹ آف مائی ریسرچ، دروغ برگردن ریسرچ، اس کی دھن بھی انہوں نے خود ہی ترتیب دی تھی ملکہ پکھراج. اور یہ نظم وہ ہے جو نہ صرف ان کی بلکہ ان کی بیٹی کی بھی وجہ شہرت جو ہے وہ بنی. تو ترنم کے ساتھ آپ سب کی خدمت پہ پیش ہے جی، اور تمام حضرات کی بالوں کی سفیدی کی نظر. ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں. ہوا بھی خوشگوار ہے، گلوں پہ بھی نکھار ہے، ترنم ہزار ہے، بہار پر بہار ہے. کہاں چلا ہے ساقیہ، ادھر تو لوٹ ادھر تو آ، ارے یہ دیکھتا ہے کیا. اٹھا سبو سبو اٹھا سبو اٹھا، پیالہ بھر کے دے ادھر. چمن کی سمت کر نظر، سما تو دیکھ بے خبر. وہ کالی کالی بدلیاں، وہ کالی کالی بدلیاں افق پہ ہو گئی عیاں. وہ ایک ہجوم میں کشاں ہے، سوئے میں کدا رواں. یہ کیا گماں ہے بدگماں، سمجھنا مجھ کو ناتواں. خیال زہد ابھی کہاں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں. یہ اس کا اگلا حصہ جو ہے جی، اس میں میرے خیال کے مطابق، میری ناقص رائے میں، جو بشریت کی فطری کمزوریاں جو ہیں انتہائی خوبصورت انداز میں اور نازک انداز میں حفیظ نے بیان کیا ہے. عبادتوں کا ذکر ہے، نجات کی بھی فکر ہے، جنون ہے ثواب کا، خیال ہے عذاب کا. مگر سنو تو شیخ جی،
عجیب شے ہے آپ بھی، بھلا شباب و عاشقی الگ ہوئے بھی ہیں کبھی، حسین جلوارز ہوں ادائیں فتنہ خیز ہوں، ہوائیں عطر بیز ہوں تو شوق کیوں نہ تیز ہوں، نگار ہائے فتنہ گر، نگار ہائے فتنہ گر، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر کوئی ادھر، ابھارتے ہوں عیش پر تو کیا کرے کوئی بشر، چلو جی قصہ مختصر، تمہارا نقطہ نظر درست ہے تو ہو مگر، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں۔ بہت خوب جناب، بہت اعلیٰ، اویس بھائی آپ کو پاکستان آئیڈیل میں جانا چاہیے، بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت، اور انسانی زندگی کی ایک جھلک یہ ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، اور ایک جھلک ہے اکثر شب تنہائی میں، کچھ دیر پہلے نیند سے گزری ہوئی دلچسپیاں، بیتے ہوئے دن عیش کے بنتے ہیں شمع زندگی، اور ڈالتے ہیں روشنی میرے دل صد چاک پر۔ یہ ٹامس مور کی نظم ہے جس کو نادر کاکوروی صاحب نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا یا ڈھالا، لیکن اتنی خوبصورت ہے کہ تابازداد لگتی ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ ٹرانسلیشن ہے۔ تو بہرحال اویس بھائی بہت شکریہ اور بہت سی داد آپ کے لیے، اور ناصر صاحب طلع آپ نے جوائن کیا، ناصر بھائی شکریہ آپ تشریف لائے، ایک سال کے بعد ہی صحیح لیکن آپ کا دائرہ ذرا سا ادب میں آ گیا، بہت شکریہ۔ بہرحال پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں گیلانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے کچھ پیش کریں، اور میرا خیال ہے آج گیلانی صاحب تیاری سے آئے ہیں تو اس لیے اس کی الگ سے تالیاں ہونی چاہیے۔ جی ابصار بھائی بہت شکریہ، اور تمام حاضرین جس خاص پروگرام میں نظم کے حوالے سے تشریف لائے ہیں، تو ہم نے بھی بیسیکلی تو سننے کے لیے آئے تھے، اور آج بڑا شاندار ماحول ہے نظم کے حوالے سے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب امجد اسلام امجد صاحب کا ذکر ہوا ابھی، اور میری ان سے ملاقات بھی لاہور میں ہوئی انتقال سے تھوڑا پہلے، تو ونیپیگ کا انہوں نے ذکر کیا کہ بہت شاندار ریسیپشن رہا، تو بہت خوش ہوئے تھے، تو کہہ رہے میں توقع نہیں کرتا تھا جس طرح آپ نے بتایا۔ تو ان کی برسی 10 فروری کو تھی، تو ان کی آ چکے ویلنٹائن ڈے بھی ہے، تو محبت کے حوالے سے ان کی جو نظم ہے اس کو میں پیش کرتا ہوں۔ محبت ایسا نغمہ ہے، محبت ایسا نغمہ ہے، ذرا بھی جھول ہے لے میں، ذرا بھی جھول ہے لے میں، تو سر قائم نہیں رہتا۔ محبت ایسا شعلہ ہے، ہوا جیسی بھی چلتی ہو، محبت ایسا شعلہ ہے، ہوا جیسی بھی چلتی ہو، کبھی مدھم نہیں ہوتا۔ محبت ایسا رشتہ ہے کہ جس میں بندھنے والوں کے
मोहब्बत ऐसा रिश्ता है कि जिसमें बंधने वालों के दिलों में गम नहीं होता, दिलों में गम नहीं होता। मोहब्बत ऐसा पौधा है, मोहब्बत ऐसा पौधा है जो तब भी सरसब्ज रहता है। मोहब्बत ऐसा पौधा है जो तब भी सरसब्ज रहता है कि जब मौसम नहीं होता, कि जब मौसम नहीं होता। और आखिरी बंद है, मोहब्बत ऐसा दरिया है, ये ज़बान ज़द आम हुआ है। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। तो आज इस नाबगा रोज़गार और अहद साज शायर को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनकी कामल बख्शिश और दर्जात बुलंद फरमाए। जितना उन्होंने उर्दू अदब के लिए काम किया है वो दौरे हाज़र में वाकई वन एंड ओनली उनको कहा जा सकता है। टीवी है, ड्रामा है, शायरी है, कॉलम है और इसके अलावा उनकी बेशुमार किताबें, कमाल उन्होंने काम किया है। तो अभी चूँकि नज़्म का सेशन चल रहा है तो कुछ मैंने लिखा है उसको मैं अभी अपने 5 मिनट जो है ना वो बचा के उसमें से किसी और को देता हूँ। अच्छा चलें, आपकी इजाज़त होगी। ये भी मोहब्बत के ऊपर है। चूँकि आज का दिन है तो मैंने पहले भी गुजारिश की थी, एक आइडिया दिया था तो अफसार भाई ने कहा ये इसके ऊपर जो है वो बात हो सकती है। तो मैं पेश करता हूँ कि मोहब्बत जज्बा नहीं एहसास है। मोहब्बत जज्बा नहीं एहसास है, इसीलिए तो हमारे आसपास है। लफ्ज़ों में पूरी कहाँ समाती है, लफ्ज़ों में पूरी कहाँ समाती है। खामोश खामोश सी जो दिल की प्यास है, खामोश सी जो दिल की प्यास है। सूदो ज़िया का इसमें हिसाब नहीं, सूदो ज़िया का इसमें हिसाब नहीं। ये खुद से भी बड़ी एक आस है जो नफ़रत के अंधेरों को मिटा दे, जो नफ़रत के अंधेरों को मिटा दे, वही तो असल में एक ख़ास है। और आखिरी शेर है, सिखा देती है जीने का करीना, सिखा देती है जीने का करीना। मोहब्बत ज़िंदगी का लिबास है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये जौन सी मोहब्बत और जिस दिन का आपने हवाला दिया ना, ये बस दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि अब तक है। देखिए, मोहब्बत करने वालों का बस इतना सा है अफसाना, तड़पना चुपके चुपके, आह भरना, घुट के मर जाना। देखिए, देखिए एक गुजारिश है कि क्या कहा इश्क हो गया पक्का, क्या कहा इश्क हो गया पक्का, आरज़ी गम से जान छूट गई। अब इसमें आज और कल की बात नहीं है। क्या कहा इश्क हो गया पक्का, आरज़ी गम से जान छूट गई। मुस्तकिल ज़ख्म है मेरे प्यारे, तेरी मरहम से जान छूट गई। एक उधम से जान छूट गई, चश्मे पूर्णम से जान छूट गई। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब सैयद नज़रुल ईमान साहब से, हम इंतज़ार कर रहे हैं उनकी गुफ्तगू का। और अभी प्रोग्राम है और हमारे दोस्त तरोताज़ा हैं और इंशाअल्लाह ये अपने वक्त मुकर्रर तक चलता रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि जावेद भाई अपनी दूसरी नज़्म पेश कर सकें। तो पहले हम अपना ये जो पहला राउंड है इसको कंप्लीट कर दें। बाप की तालियों में सैयद नज़रुल ईमान साहब।
بات نظم کی ہو رہی ہے تو ایک بات نظم کی ہو رہی ہے تو ایک چھوٹی سی نظم میں نے لکھی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے خاموشیاں۔ تو اجازت؟ اوکے۔ عرض کیا ہے کہ کتنی باتیں وہ مجھ سے کہہ نہ سکا، کتنی باتیں وہ مجھ سے کہہ نہ سکا، کتنی باتیں میں اس کی سن نہ سکا، کتنی باتیں وہ مجھ سے کہہ نہ سکا، کتنی باتیں میں اس کی سن نہ سکا، کتنی خاموشیوں میں رات کٹی، کتنی خاموشیوں میں رات کٹی، انکہی بات پھر بھی چپ نہ سکی، کتنی خاموشیوں میں رات کٹی، انکہی بات پھر بھی چھپ نہ سکی، انسنی بات انسنی نہ رہی۔ نیم با اد کھلے جھروکوں سے، نیم با اد کھلے جھروکوں سے کوئی آواز آتی رہی رات بھر، نیم با اد کھلے جھروکوں سے کوئی آواز آتی رہی رات بھر، جھیل سی گہری خاموش آنکھیں تھی وہ، جھیل سی گہری خاموش آنکھیں تھی وہ، داستانیں سناتی رہی رات بھر، مرمری ہونٹ تھے دل نشیں گیت تھے، مرمری ہونٹ تھے دل نشیں گیت تھے، چاندنی گنگناتی رہی رات بھر، چھو کے پھولوں کو آئی جو باد صبا، چھو کے پھولوں کو آئی جو باد صبا، یاد تیری دلاتی رہی رات بھر، تیری پرچھائیاں تھیں میرے چار سو، تیری پرچھائیاں تھیں میرے چار سو، شب مجھے آزماتی رہی رات بھر، گو کے مدھم تھی اس چاند کی روشنی، گو کے مدھم تھی اس چاند کی روشنی، زندگی مسکراتی رہی رات بھر، گو کے مدھم تھی اس چاند کی روشنی، زندگی مسکراتی رہی رات بھر، گرچہ تنہا تھا میں تجھ سے کوسوں پرے، گرچہ تنہا تھا میں تجھ سے کوسوں پرے، تیری آواز آتی رہی رات بھر۔ شکریہ بہت بہت۔ بہت شکریہ جناب، بہت خوبصورت، آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چشم نم مسکراتی رہی رات بھر۔ میں گزارش کرتا ہوں رافع بھائی سے کہ وہ کچھ کہیں، آپ آج تشریف لائے ہیں، بہت اچھا لگا، تو رافع بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ کچھ کہیں ہماری اس محفل کے بارے میں، یا کچھ نظم یا غزل سے کوئی چیز جو بھی آپ چاہیں پیش کیجیے۔ جناب رافع صاحب۔ رافع بھائی کے لیے ایک شعر۔ جی فرمائیے۔ بات مدت اسے دیکھا لوگوں، وہ ذرا بھی نہیں بدلا لوگوں۔ نہیں اب تو بہت ٹھیک ٹھاک بدل گیا۔ بات مدت سے انشاءاللہ ایک مختصر سی نظم ہے، شورش کاشمیری، شاید آپ کو پسند آئے۔ تو ہے یہ کہ
اب جی رہا ہوں گردش دوراں کے ساتھ ساتھ، اب جی رہا ہوں گردش دوراں کے ساتھ ساتھ، یہ ناگوار فرض ادا کر رہا ہوں میں، یہ ناگوار فرض ادا کر رہا ہوں میں۔ اے رب ذوالجلال تیری برتری کی خیر، اے رب ذوالجلال تیری برتری کی خیر، اب ظالموں کی مدح و ثنا کر رہا ہوں میں، یعنی اے رب ذوالجلال تیری برتری کی خیر، اب ظالموں کی مدح و ثنا کر رہا ہوں میں۔ شورش میری نوا سے خفائے فقیہ شہر، شورش میری نوا سے خفا ہے فقیہ شہر، لیکن جو کر رہا ہوں بجا کر رہا ہوں میں۔ فقی مفتی جو شورش میری نوا سے خفا ہے فقیہ شہر، لیکن جو کر رہا ہوں بجا کر رہا ہوں۔ یہ مختصر سی نظم تھی، ہوگا تو پھر میں ایک ذرا مزاحیہ نظم سے پیش کی اجازت؟ اچھا ذرا کر لیتے ہیں۔ ہاں ذرا شورش کاشمیر کی طرح گاڑی ہوتی ہے، اب یہ تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ یہ کس کی نظم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی شاید شورش کاشمیری کی ہے، لیکن انداز ذرا اختلافی ہے۔ فرماتے ہیں کچھ دلیر ہیں اور بٹیرے ہیں، فرماتے ہیں کچھ دلیر ہیں، لکھ کے لیا تو زیادہ بہتر تھا۔ کہتے ہیں کچھ ایرے ہیں کچھ غیرے ہیں، کچھ نتو ہیں کچھ خیرے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ سچے ہیں، کچھ جھوٹے ہیں کچھ سچے ہیں، کچھ بڈھے ہیں کچھ بچے ہیں۔ اب وہ جوان والی بات ہوئی تھی تو وہ میں نے اسکپ کر دیا اس میں سے۔ ہاں کچھ ململ ہیں کچھ لٹھے ہیں، کچھ چیمے ہیں اور کچھ چٹھے ہیں، کچھ دلیر ہیں اور بٹیرے ہیں، کچھ ڈاکو اور لٹیرے ہیں، کچھ روٹی توڑ مچھندر ہیں، کچھ دارا کچھ سکندر ہیں، کچھ اپنی بات کے پکے ہیں، کچھ جیب تراش اچکے ہیں، کچھ ان میں ہر فن مولا ہیں اور کچھ رولا ہیں اور کچھ غولا ہیں، کچھ تاک دھنا دھن تاکے ہیں، کچھ الٹے سیدھے خاکے ہیں، کچھ ان میں رنگ رگیلے ہیں، کچھ خاصے چھیل چھبیلے ہیں، کچھ چورا چوری کرتے ہیں، کچھ سینہ زوری کرتے ہیں، ہر چند یہ بڑے ہوشیار ہیں، شہزور ہیں یہ سردار ہیں، اب قوم کی خاطر مرتے ہیں، اسلام کا بھی دم بھرتے ہیں۔ بہت شکریہ رافع بھائی۔ یہ جو لفظ اس میں مچھندر استعمال ہوا ہے یہ کوئی آج کا شاعر نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا جو زمانہ اور لہجہ ہے یہ وہ ہے جہاں شوکت تھانوی، مجید لاہوری، شورش کاشمیری، سید محمد جعفری، یہ تمام احباب ہوا کرتے تھے موسٹ لائکلی، لیکن یہ سنی بھی نظم ہے، کان اس سے آشنا ہے اور اس صورتحال میں مزہ دی گئی۔ بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب عمران رحمان صاحب سے کہ وہ کوئی نظم ہمارے لیے پیش کریں۔ جناب عمران۔ نہیں بہت شکریہ صاحب۔ اچھا یہ جو نظم ہے میں نے کافی پہلے کہی تھی، تقریباً اس کو
कम से कम 15 साल तो हो गए होंगे। ये मेरे उस वक्त के ख़यालात थे जब मैं कदरे जवान नौजवान हुआ करता था, तो काफ़ी प्रोग्रेसिव किस्म की सोच रहा करती थी। अब तो खैर जो है वो दाएं और बाएं बाजू की तफरीक़ी ख़त्म हो गई है, लेकिन ये उस ज़माने के ख़यालात थे। तो बहरहाल, लेकिन जब मैं पलट के दोबारा हालात को देखता हूँ, पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो हम जहाँ पे खड़े हुए थे आज से 30-35 साल 40 साल पहले, हम एग्जैक्टली वहीं पे खड़े हुए हैं, बल्कि हाँ और भी पीछे चले गए हैं। शिकवा पड़े तो लगता है कि वहीं खड़े बाल का सोचा जमाना, और अब भी ऐसा ही लगता है कि ये उस वक्त के ख्याल थे, लेकिन ये मेरे ख्याल में अभी भी हस्बे हाल है। तो ये नज़्म है, उन्वान है इसका आज़ाद कैदी। तो आप सबों की समाअत के लिए अर्ज़ किया है कि ज़हन कैदी ज़बां कैदी मेरे अफ़कार कैदी हैं, ज़हन कैदी ज़बां कैदी मेरे अफ़कार कैदी हैं, जुनूं की बात करता हूँ मगर जज्बात कैदी हैं। ज़हन कैदी ज़बां कैदी मेरे अफ़कार कैदी हैं, जुनूं की बात करता हूँ मगर जज्बात कैदी हैं। यहाँ तो बात कहने पर कई ताज़ीरें लागू हैं, यहाँ तो बात कहने पे कई ताज़ीरें लागू हैं, कहाँ इंसाफ की बातें यहाँ मुनसिफ ही कैदी हैं। यहाँ तो बात कहने पे कई ताज़ीरें लागू हैं, कहाँ इंसाफ की बातें यहाँ मुनसिफ ही कैदी हैं। गिराऊँ कैसे दीवारें मैं इन बेहिस ऐवानों की, गिराऊँ कैसे दीवारें मैं इन बेहिस ऐवानों की, लहू है मुंजमिद मेरा एहसासात कैदी हैं। और ये सुनिएगा कि मेरे सयाद ने रखा है ऐसे प्यार से कि अब, मेरे सयाद ने रखा है ऐसे प्यार से कि अब करूं परवाज़ तो लेकिन परों के तार कैदी हैं। मेरे सयाद ने रखा है ऐसे प्यार से कि अब करूं परवाज़ तो लेकिन परों के तार कैदी हैं। लेकिन इस जब्र से आगे ज़बां की क़ैद से आगे, लेकिन इस जब्र से आगे ज़बां की क़ैद से आगे मेरे कुछ ख्वाब पलते हैं जिन्हें ताबीर मिलनी है। और ख्वाब क्या है मुलाज़ा फरमाइए। वो ऐसा मुल्क कि जिसमें अवामी राज पलता हो, वो ऐसा मुल्क के जिसमें अवामी राज पलता हो, जब्र के ज़ाब्ते सारे खसो खाशाक हो जाएं। न हो मज़हब जहाँ ज़रिया किसी की दिल आज़ारी का, न हो मज़हब जहाँ ज़रिया किसी की दिल आज़ारी का, इख्तिलाफ़ात मसलक के ज़मीं में दफन हो जाएं। वो नन्ही कोपलें जिनको खिला एक फूल बनना हो, वो नन्ही कोपलें जिनको खिला एक फूल बनना हो, गुबारे गर्द गुरबत में कहीं वो उड़ नहीं जाएं। जहाँ पे फ़ैसले हों मसलहत के ऐब से आरी, जहाँ पे फ़ैसले हों मसलहत के ऐब से आरी, जहाँ हर बेगुनाह कैदी सभी आज़ाद हो जाएं। वो सारे रास्ते जिन पे तरक्की चल के आती है, वो सारे रास्ते जिन पे तरक्की चल के आती है, सियासत की नज़ाकत में कहीं वो गुम ना हो जाएं। लेकिन ये सारे ख्वाब पूरे होंगे कैसे? मेरे इन ख्वाबों की ताबीर मुमकिन हो नहीं सकती, मेरे इन ख्वाबों की ताबीर मुमकिन हो नहीं सकती, न हो जब तक मेरी ये सोच हर एक कैद से आज़ाद। मेरे इन ख्वाबों की ताबीर मुमकिन हो नहीं सकती, न हो जब तक मेरी ये सोच हर एक कैद से आज़ाद। ज़बां की कैद से आज़ाद, फ़िक्र की कैद से आज़ाद, मेरा हर एक अमल हो मसलहत की कैद से आज़ाद। मेरे इन ख्वाबों की ताबीर मुमकिन हो नहीं सकती, न हो जब तक मेरी ये सोच हर एक कैद से आज़ाद। ज़बां की कैद से आज़ाद, फ़िक्र की कैद से आज़ाद, मेरा हर एक अमल हो मसलहत की कैद से आज़ाद, मेरा हर एक अमल हो मसलहत की कैद से आज़ाद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। हर दौर में वहाँ यही चीज़ है। और राशिद साहब की एक नज़्म है, ख्वाब ले लो ख्वाब, मुफ्त ले लो मुफ्त ये सोने के ख्वाब। अब मुझे जाना है दूसरे अहबाब की तरफ, तो मैं यहाँ
اپنی اس امپلسیویٹی کو روکتا ہوں. محتسم بھائی آپ تشریف لائیں, آپ کچھ پیش کیجئے. اور طلعہ میاں یہ آپ سنائیں گے یا ناصر بھائی سنائیں گے؟ یہ ایک پرچہ میرے سامنے ہے, آپ سنائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا نہیں, پلیز تھوڑا سا ذرا سے توجہ کیجئے. یہ لیجیے محتسم صاحب. پہلے وہ ارادہ تھا کہ ایک نثر لکھی تھی میں نے, آپ سے تذکرہ بھی ہوا تھا, لیکن ابھی چونکہ نظم کا وہ چل رہا ہے, نظم تو اس لیے, اور نظم میں نے منتخب کی ہے میرا جی کی, جو اس کا عنوان ہے یعنی. میں سوچتا ہوں ایک نظم لکھوں لیکن اس میں کیا بات کہوں, ایک بات میں بھی 100 باتیں ہیں, کہیں جیتے ہیں کہیں ماتے ہیں. دل کہتا ہے میں سنتا ہوں, منمانے پھول یوں چنتا ہوں. جب مات ہو مجھ کو چپ نہ رہوں, اور جیت جو ہو درانہ کہوں. پل کے پل میں ایک نظم لکھوں لیکن اس میں کیا بات کہوں. جب یوں الجھن بڑھ جاتی ہے تب دھیان کی دیوی آتی ہے. اکثر تو وہ چپ ہی رہتی ہے, کہتی ہے تو اتنا کہتی ہے. کہیں کیوں سوچتے ہو ایک نظم لکھوں, کیوں اپنے دل کی بات کہوں. جی, جب نظم کے شاعروں کی بات ہو رہی تھی, اتفاق سے میرا جی کا نام بھی ہم نے لیا. میرا جی منشی ثناء اللہ ڈار نام تھا میرا جی کا, اور میرا جی نے کبھی میٹرک بھی پاس نہیں کیا. یہ میں آپ کو بہت دلچسپ بات بتاتا ہوں, لیکن انہوں نے انگریزی کے کئی شعراء کی نظموں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے. اس قدر خودداد صلاحیت تھی. اور پاکستان میں جو نظم کے نام ہیں ان میں راشد صاحب اور میرا جی جو بہت تابانہ نام ہیں, اور کئی گیت میرا جی کے ایسے ہیں جو بہت زبان زد عام ہوئے. اور بالکل انشاء اپنے طور کے پہلے اور آخری آدمی تھے, اپنی نثر اور اپنی نظم دونوں کے اعتبار سے. اور ان کی خاص طور سے وہ جو نظم ہے, اب عمر کی نقدی ختم ہوئی, اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے. کچھ سال مہینے دن لوگوں اور سود بیاج کے دن لوگوں. دیکھیے, جب آپ ایسی آپ لوگوں کی باتوں سے چیزیں یاد آتی ہیں تو بڑا دل میں چلتا ہے. بہرحال طلعہ صاحب آپ یہ لیجیے, آپ کے لیے مائک, اور آپ کچھ پیش کیجئے. اس کے بعد اگر وقت ہوا اور اجازت ملی تو پھر میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جی طلعہ صاحب. السلام علیکم. پہلے چند قطعے صاحبہ اختر کی ایک نظم سے. یہ غزل بہت لمبی ہے لیکن میں صرف ایک قطعہ ہی پڑھوں گا. کہ محبت نے کاڑا ہے ظلمت سے نور, نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور. محبت چراغاں صوف ازل. محبت نے کاڑا ہے ظلمت سے نور, نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور. محبت دبشتان دل کی غزل, محبت چراغان صوف ازل. محبت دبشتان دل کی غزل, محبت چراغان صوف ازل. اسے زندگی سے عبارت کرو, محبت 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 کرو. نظم ہے نظم, یہ ہے کفیل آذر امروہی کی. اب تو یاد نہیں ہوں گا. چلیے پڑھیے. بسم اللہ. بات نکلے گی تو پھر دور
تلک جائے گی. لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے, یہ بھی پوچھیں گے تم اتنی پریشان کیوں ہو. انگلیاں اٹھیں گی سوکھے ہوئے بالوں کی طرف, ایک نظر دیکھیے گزرے ہوئے سالوں کی طرف. چوڑیوں پر بھی کئی طنز کیے جائیں گے, کانپتے ہاتھوں پہ فقرے کسے جائیں گے. لوگ ظالم ہیں ہر ایک بات کا تانا دیں گے. لوگ ظالم ہیں ہر ایک بات کا تانا دیں گے. باتوں باتوں میں میرا ذکر بھی لے آئیں گے. باتوں باتوں میں میرا ذکر بھی لے آئیں گے. ان کی باتوں کا ذرا سا بھی اثر مت لینا, ورنہ چہرے کے تاثر سے سمجھ جائیں گے. چاہے کچھ بھی ہو سوالات نہ کرنا ان سے, چاہے کچھ بھی ہو سوالات نہ کرنا ان سے. میرے بارے میں کوئی بات نہ کرنا ان سے. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. شکریہ. بہت خوب جناب, آپ نے سما باندھ دیا تلا صاحب. دیکھیے اب یہ ونی پیگ والوں کے اب جو ٹیلنٹس ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں, اور جو خوشی اس بات کی ہے کہ جو انہوں نے جو قطعہ پڑھا صاحبہ صاحب کا, اس میں بالکل اسی انداز میں پڑھا کہ اگر صاحبہ صاحب ہوتے تو وہ اس کو کیسے پڑھتے. تو بہت خوب جناب. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. صاحبہ صاحب ایک نجی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. صاحبہ اختر صاحب وہ اپنے صاحبہ اختر صاحب کا ایک واقعہ ہے. ایک نجی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے اپنا کلام سنایا. پھر لیکن حاضرین جو تھے کچھ زیادہ اس کو حاضرین کو متاثر نہ کر سکے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے اتنی اچھی بند سنائے ہیں, کوئی تو ایک واہ واہ کر دے. تو ہمارے والد مرحوم نے کہا کہ آپ جس انداز جنگی انداز میں پڑھتے ہیں اس کے جواب میں ہم برسٹ فائر کر سکتے ہیں, واہ واہ نہیں کر سکتے. بہت خوب جناب, بڑا برجستہ. محبت 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 کرو, فعولن 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 فعولن, جس کے اوپر پیروڈی کی تھی اس میں جو کلیاں نہیں 50-50 جو پروگرام آیا کرتا تھا, اور بہت طویل نظم لکھتے تھے صاحبہ صاحب. بہت قادر کلام آدمی تھے, اور بہت ترانے ان کے مشہور ہوئے پاکستان کے. اور ایک نعت ہے ان کی, تب میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا ہوں گے حضور. بہت خوبصورت جو ہے وہ نعت ہے صاحبہ صاحب کی. اچھا, اب دوسرا راؤنڈ جو ہے اس میں ایک آدھ لوگ پیش کر سکتے ہیں, تو میں ایک نظم پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں.
اور اس لیے کہ مستور بھائی نے جو بات کی کراچی کے حوالے سے، اور یہاں ہم ہجرت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، ایک نئے انداز کی دعوت فکر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو ایک نظم ہے، اور یہ نظم مورہ کی مثال ہے، اور اختر الایمان صاحب کی یہ نظم ہے۔ یہ غالباً 1963 سے 1966 کے درمیان میں لکھی گئی تھی، اور یہ ریلیٹڈ ہے 1947 سے، تقسیم سے۔ تو اتنے سال اختر صاحب نے اس نظم کو اپنے اندر پروسیس کیا۔ تو اب اس زاویے کو ذہن میں رکھیے اور چلتے ہیں ہم نظم کی طرف، جس کا عنوان ہے کل کی بات۔ ایسے بیٹھے تھے ادھر بھیا تھے دائیں جانب، ان کے نزدیک بڑی آپا شبانہ کو لیے اپنی سسرال کے کچھ قصے لطیفے باتیں یوں سناتی تھیں، ہنسے پڑتے تھے سب، سامنے اماں وہیں کھولے پٹاری اپنی، منہ بھرے پان سے سمدھم کی انہی باتوں پر جھنجھلاتی تھیں، کبھی طنز سے کچھ کہتی تھیں۔ ہم کو گھیرے ہوئے بیٹھی تھی نعیمہ شہناز، وقفے سے کبھی دونوں میں چشمک ہوتی، حسب معمول سنبھالے ہوئے خانہ داری، منجلی آپا کبھی آتی تھیں کبھی جاتی تھیں، ہم سے دور اسی کمرے کے ایک کونے میں، ہم سے دور ابا اسی کمرے کے ایک کونے میں کاغذات اپنے اراضی کے لیے بیٹھے تھے۔ یک بیک شور ہوا، نیا ملک بنا، یک بیک شور ہوا، ملک نیا ملک بنا، اور ایک آن میں محفل ہوئی درہم برہم، آنکھ جو کھولی تو دیکھا کہ زمین لال ہے سب، آنکھ جو کھولی تو دیکھا کہ زمین لال ہے سب، تقویت ذہن نے دی ٹھہرو نہیں خون نہیں، تقویت ذہن نے دی ٹھہرو نہیں خون نہیں، پان کی پیک ہے یہ اماں نے تھوکی ہوگی، پان کی پیک ہے یہ اماں نے تھوکی ہوگی، اماں نے تھوکی ہوگی۔ یہ ایک بہت مختصر نظم ہے، لیکن جو کرب اپنے اندر یہ سمیٹے ہوئے، اب میں 2 منٹ آپ کے ساتھ لوں گا۔ دیکھیے کرداروں میں جو تمثیل نگاری کی ہے اس میں کرداروں سے، تو پہلے تو دیکھیے کہ کوئی صاحب جائیداد ہونا ضروری نہیں تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک مجلس ہے، اسی میں سارے کام چل رہے ہیں، اور وقت اور حالات کی ایک دردناک تصویر ان چند مصروں میں اختر صاحب نے پیش کی ہے، اور یہ اٹس ہائٹ آف ناسٹیلجیا، اور خاندان کی اس کے ذریعے ایک تہذیب کی کہانی ہے، اور یہ وہ خاندان ہے جو معاشرے کا مڈل کلاس یا درمیانہ درجہ کہلاتا ہے، جو کسی بھی معاشرے کو بیلنس رکھتے ہیں اور معیشت اور معاشرت دونوں کو ایک سطح پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں بہن بھی ہے، بھائی بھی ہیں، والدین بھی ہیں، سسرال والے بھی ہیں، اور اس سے ایک عام سے گھر کی پوری داستان جو ہے وہ رقم ہے۔ تو گھر کے افراد کی جو بیٹھک ہے وہ ایک ساتھ ہے، جو کہ اس عہد کا خاصہ تھی کہ پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھتا تھا۔ تو جہاں پر بے شک جگہ زیادہ نہیں ہوتی تھی، مگر
سب کے سب صبر و شکر کے ساتھ اس میں سما جاتے تھے۔ بہن بھائیوں کی گفتگو، سسرال کے قصے، منجلی آپا، اب دیکھیے کیسے توازن یہاں پر قائم کیا ہے، جو توازن کی علامت ہے اس نظم میں میرے نزدیک۔ وہ گھرداری میں مصروف ہیں اور اس وقت کی تہذیب کا اہم حصہ پٹاری یا پاندان ہے، جھنجھلاہٹ اور چڑچڑاہٹ، اور اسی جھنجھلاہٹ چڑچڑاہٹ میں گھر کی معمر خواتین جو ہیں وہ تیز تیز پان لگاتی تھیں، شور سے پٹاری بند ہوتی اور غصہ بھی رفتہ رفتہ فرغ ہو جاتا۔ اور اس میں والد کی تمثیل ہے، اور والد جو خاندان کے معاشی مسائل اور ذرائع میں الجھے ہوئے ہیں، بہن بھائیوں کی چشمک ہے جس میں پیار کا انداز ہے، مگر وقت نے کروٹ لی، زمین، انسان، خاندان، روایتیں، محبتیں سب اجڑ گئیں اور ملک تقسیم ہو گیا۔ لیکن اس تقسیم نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا انسانی نفسیات کو، اور اس نظم کے جو آخری 3 مصرے ہیں، خون کی ہولی، ذہن کا صدمے سے مفلوج ہو جانا اور پھر دل کا جھوٹی تسلی دینا، یہ اس نظم کے کلائمیکس ہیں۔ اختر الایمان صاحب جو ہیں وہ اپنے ذاتی حالات و تجربات اور تقسیم کے شاہد ہونے کی بنا پر بہت ہی حساس طریقے سے یہ نظم کہہ گئے۔ انسان اور انسانیت کی بے توقیری نے ان کے لہجے کو کئی جگہ تلخ بنا دیا۔ اور دیکھیے کہ آخری مصرع کہ پان کی پیک ہے یہ اماں نے تھوکی ہوگی، یہ جو لاشعوری طور پر جو ہم منیمائز کرتے ہیں حادثوں کو، دباتے ہیں، یہ اس کی ایگزامپل ہے۔ اور پھر اختر ایمان صاحب کی جو ہے وہ آواز بلند ہوتی اور کہتے ہیں کہ موت نے زیست کو چپکے سے جھنجھوڑا پھینکا، ایک گھنے پیڑ کی پھیلی ہوئی بوجھل شاخیں ٹوٹ کر گرنے لگیں، شعلہ جوالا اٹھا، پتیاں، پھول، ہری ڈالیاں پھولوں سے لدی، سبھی کچھ جلنے لگا، جل کے یوں ہی خاک ہوا، سبھی کچھ جلنے لگا، جل کے یوں ہی خاک ہوا۔ بہت شکریہ آپ کی توجہ کے لیے، بہت عنایت۔ میں آخر میں جاوید بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک نظم سنانا چاہ رہے تھے تو وہ ہماری بزم کے لیے پیش کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اجازت لیں گے، الا یہ کہ ہمارے دوستوں میں سے کوئی رہ گیا ہو اور کچھ کہنا چاہتا ہو۔ شاہ صاحب آج تو آپ بھی کچھ سنا دیں، آج معذرت ہے، اگلی دفعہ جو ہے وہ اچھا جناب، یہ اقبال کی نظم ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ اقبال کا آخری 10 سال کا جو دور ہے وہ قرآن کا منظوم ترجمہ ہے ایک طرح سے۔ تو اس تناظر میں یہ اقبال کا کلام میں پیش کر رہا ہوں، کلیات اقبال میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور اس نظم سے پہلے میں ایک شعر کا مصرع کہوں گا۔ یہ اس تناظر میں سوچیے کہ کیا اقبال کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر، کہ جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے۔ تو پیدائش کے ساتھ ہی محبت ہمیں اپنے حصار میں لے لیتی ہے، اور پھر وہ خالق کائنات بتانا چاہتا ہے کہ تخلیق کا عمل کیسے محبتوں کو پروان چڑھاتا ہے، اور اس کی کلائمیکس کوئی بھی جذبہ عشق، جذبہ محبت، اس کا کلائمیکس مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے خالق حقیقی کو پہچان نہ سکیں۔ اس تناظر میں یہ نظم میں پیش کر رہا ہوں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں
میری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. بہت شکریہ آپ تمام کی سماعت میں. بہت شکریہ. میرے خیال ہے میری ایک جبین نیاز ہونا چاہیے. ذرا سے ٹائم بتائیے گا. آواز ٹھیک ہے؟ دیکھیے اب میں 2-3 منٹ ہیں اور سید نذور الامان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 1-2 شعر اگر اور سنائیں، پھر میں کنکلوڈ کر کے وہ پروگرام کو ختم کروں. اس وقت تو اگلی نشست میں آپ کی انشاءاللہ ضرور خواہش پوری کریں گے. اس وقت اتفاق ہے کہ سوائے ایک شعر پہ کچھ بھی ذہن میں نہیں ہے. مولائے کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے. بہت طویل نظم جوش کی ہے، تو انشاءاللہ دیکھیے اگلی محفل میں کوشش کریں گے. میں نے فیض احمد فیض کی ایک نظم منتخب کی تھی آج کے لیے. اگر وقت ہے تو فیض کی نظم اور اس کے سے ہم فیضیاب اور یہ نظم ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب فیض صاحب کو مقید کیا گیا تھا بہت لانگ عرصے کے لیے، تو ان کو ایک آئسولیشن سیل میں رکھا گیا تھا. اور وہ کمرہ ایسا تھا کہ چاروں طرف دیواریں تھیں اور بیچ اور اوپر ایک روشن دان تھا. اور وہ جو روشن دان تھا وہ فیض صاحب کا واحد رابطہ تھا باہر سے. اس سے وہ آسمان دیکھتے تھے، درخت دیکھتے تھے، پھول پتے دیکھتے تھے اور چاند سورج دیکھتے تھے. تو انہی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے فیض صاحب پہ جو کیفیت طاری ہوتی تھی، اس پہ انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جو میری ون آف دا فیوریٹ ہے اور آپ سب نے بھی سنی ہوگی. کہتے ہیں کہ شام کے پیچ و خم ستاروں سے، شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات. یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات. صحن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں، دامن آسماں پہ نقش و نگار. اب یہ دیکھیں کہ روشن دان سے دیکھ رہے ہیں، آسمان اور درخت ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں. تو کیا خوبصورت انہوں نے تصویر کشی کی ہے اس میں کہ صحن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگو محو ہیں بنانے میں، دامن آسماں پہ نقش و نگار.
شانۂ بام پر دمکتا ہے، شانۂ بام پر دمکتا ہے، مہرباں چاندنی کا دشت جمیل۔ شانۂ بام پر دمکتا ہے، مہرباں چاندنی کا دشت جمیل، خاک میں کھل گئی ہے آب نجوم، نور میں کھل گیا ہے عرش کا نیل۔ سبز گوشوں میں نیل گو سائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں، غور کیجئے گے، سبز گوشوں میں نیل گو سائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں، موجے درد فراق یار آئے۔ تو سبز گوشے میں نیل گو سائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں، موجے درد فراق یار آئے۔ یہ تنہائی کی ایک انتہا ہے، کسی کو مس کرنے کی ایک انتہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا ایک امید کی کرن جو ہے نا فیض صاحب کے پاس موجود تھی۔ اگلے اس میں کہتے ہیں کہ دل سے پیہم خیال آتے ہیں، دل سے پیہم خیال آتے ہیں، اتنی شیریں ہے زندگی اس پل۔ دل سے پیہم خیال آتے ہیں، اتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر گھولنے والے، عمران بھائی، ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل، جلوہ گاہ وصال کی شم میں، جلوہ گاہ وصال کی شم میں وہ بجھا بھی چکے تو اگر تو کیا، جلوہ گاہ وصال کی شم میں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ چاند کو گل کریں تو ہم جانیں، میرا خیال ہے دل میں پہم خیال آتے ہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا دل سے پہم خیال کہتا ہے، میرا خیال ہے۔ اور یہ کیا، دیکھیے کوئی انسان جس کو شاعری یا کچھ بھی پتہ نہ ہو، یہ ہے وہ شاعری اگر کوئی سنے تو دل پہ اثر کرتی ہے اور دل میں جو ہے وہ اترتی ہے۔ اور الفاظ کا چناؤ دیکھیے، یہ ہے فرق زمانے میں۔ آج بھی بہت بڑے بڑے شاعر ہیں، ملینز ان کے فالوورز ہیں، لیکن ایسی کوئی دو لائنیں جو ہے وہ لکھ کر دکھا دیں تو اب ایک اور فیض صاحب پہ یاد آیا کہ بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھائے۔ اب دیکھیے روزن ایک بہت ہی پتلی باریک سی جھری ہوتی ہے، اور اگر آپ اس میں سے کچھ دیکھنا چاہیں تو ہر دفعہ آپ کو ایک ہی منظر نظر آئے گا، کیونکہ اور کچھ اس میں ہے نہیں۔ تو بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی، غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفتہ سایہ دیواروں در میں جیتے ہیں۔ اور غالب کیا کہتا تھا، قید میں یعقوب نے لی گون یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئی۔ اقبال کا ذکر رہا تو ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں ایسا الجھا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، بشرط زندگی انشاءاللہ عید کے بعد ملیں گے، اور تمام ساتھیوں کو رمضان کی پیش کی مبارک، بہت محبت
اور بہت عنایت تشریف لانے کے لیے بہت شکریہ.